آسمان پیغام نمبر 39۔ یعقوب پہلا باب 12 آیت۔ مبارک وہ شخص ہے جو آزمائش کی برداشت کرتا ہے، کیونکہ جب مقبول ٹھہرا تو زندگی کا تاج حاصل کرے گا جس کا خداوند نے اپنے محبت کرنے والوں سے وعدہ کیا ہے۔ مانمنٹ سینٹرل چرچ بہت سی مقامی اور بین الاقوامی کلیسیاؤں پر مشتمل ہے جو کہ دنیا کے بیشتر ممالک جیسے کہ کینیا، امریکہ، کینیڈا، جاپان، فرانس، انڈیا، فلپائن اور ہنڈورس میں واقع ہیں۔ ریورنڈ ڈاکٹر جے راکلی نے پوری دنیا کے ممالک میں کروسیڈز کیے ہیں جیسے کہ یوگانڈا، کینیا، جاپان، پاکستان، فلپائن، ہنڈورس، انڈیا، روس، جرمنی، پیرو، کانگو اور نیو یارک امریکہ شامل ہیں۔ حالیہ کروسیڈ جو کہ میڈیسن اسکوائر گارڈن میں ہوا 200 سے زائد ممالک میں سیٹلائٹ کے ذریعے نشر کیا گیا۔ ان کی روحانی اور شفائی عبادات کو 200 سے زائد ممالک میں سیٹلائٹ، ریڈیو، ٹی وی اور انٹرنیٹ کے ذریعے نشر کیا گیا ہے۔ سن 2000 میں یوگانڈا میں منعقدہ انجیل مقدس کروسیڈ کو CNN پر بھی دکھایا گیا اور ان کروسیڈز کی بنیاد پر انہیں بیداری کا عالمگیر رہنما قرار دیا گیا۔ میں آپ سے ایک ایسے شخص کے بارے میں گفتگو کروں گا جو شہادت کے ذریعے تیسری سلطنت میں گیا۔ وہ جو شہید ہوتے ہیں وہ اپنے دل کے لیے پہچانے جائیں گے، اور اگر وہ اس وقت پوری طرح پاک نہ بھی ہوں پھر بھی وہ تیسری سلطنت میں جائیں گے۔ اگرچہ وہ پاکیزگی کی تکمیل نہ کر سکا مگر اس نے کوشش بہت کی تھی۔ خدا باپ نے اس کو پہچانا اور اسے آسمان کی تیسری سلطنت میں داخل ہونے کی اجازت دے کر اسے شہادت کے انعام سے نوازا۔ میں نے بائبل مقدس میں سے نوح اور یعقوب کے ایمان کی بابت گفتگو کی تھی جو آسمان کی تیسری سلطنت میں جائیں گے۔ بائبل مقدس میں فیصلہ کن کردار ادا کرنے والے بھی نئے یروشلم میں نہیں جائیں گے بلکہ تیسری سلطنت میں ٹھہریں گے، کیونکہ اگرچہ شریعت کے مطابق ان کے اعمال بے عیب تھے، انہوں نے دل کی پاکیزگی کو مکمل نہیں کیا تھا۔ نئے عہد نامے میں جہاں روح القدس ہمارے دل میں سکونت کرتا ہے، ہم صرف اس وقت تیسری سلطنت میں جا سکتے ہیں جب دل کی پاکیزگی کو مکمل کرتے ہیں۔ مسیح میں عزیز بہنوں اور بھائیوں اور ٹیلی ویژن کے تمام ناظرین، میں آپ سے اس شخص کے بارے میں گفتگو کروں گا جو شہادت کے ذریعے آسمان کی تیسری سلطنت میں گیا۔ شہادت کا مطلب کسی کا اپنے ایمان میں قائم رہ کر اپنی جان دینا ہے۔ اگر ایک شخص اپنے ایمان کو قائم رکھنے کے لیے کسی ایذا رسانی کا ذکر کیے بغیر اپنی جان دیتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ شہید ہے۔ وہ جو شہید ہوتے ہیں وہ اپنے دل کے لیے پہچانے جائیں گے، اور اگرچہ وہ شہادت کے موقع پر پوری طرح پاک نہ بھی ہوں وہ آسمان کی تیسری سلطنت میں جائیں گے۔ اگر وہ اپنے ایمان کو قائم رکھنے کے لیے شہید ہونے والا دل رکھتے ہیں تو خدا دیکھتا ہے کہ اگر ان کو اور وقت مل جاتا تو وہ پاک بھی ہو سکتے تھے، وہ بالکل پاک ہو سکتے تھے۔ اس لیے خدا باپ ان روحوں کو شہادت کا درجہ عطا کرتا ہے۔ اس طرح خدا ان کو تیسری سلطنت دیتا ہے جو صرف مقدسین کو ملتی ہے۔ اور اگر کوئی پہلے پاک ہے اور خدا کی بادشاہی کے لیے وفاداری کے ساتھ کام کرتے ہوئے شہید ہو جاتا ہے تو وہ نئے یروشلم میں جائے گا۔ ان معاملات میں پولس رسول، پطرس رسول اور ڈیکن اسطفنس ہیں۔ لیکن بعض معاملات میں کوئی شخص ظاہر ہو سکتا ہے جو شہید ہوا ہو مگر خدا ان کو شہادت کا درجہ نہیں دے سکتا۔ مثال کے طور پر یہ ان لوگوں کی کیفیت ہے جو کہتے ہیں کہ خدا پر ایمان رکھتے ہیں مگر 7 سالہ بڑی مصیبت میں پڑ گئے اور ادھوری نجات حاصل کی۔ وہ بھوسے جیسے ایماندار ہوا میں نہیں اٹھائے جائیں گے، صرف اس وقت نجات پائیں گے جب 7 سالہ بڑی مصیبت میں شہید ہوں گے۔ بس ان کو شہادت کا کوئی درجہ نہیں دیا جائے گا، وہ صرف شرمسار نجات ہی پائیں گے اور فردوس کے گرد و نواح میں جائیں گے۔ چنانچہ 7 سالہ بڑی مصیبت کے دوران 1,44,000 انبیاء کہاں جائیں گے؟ وہ تیسری سلطنت میں جائیں گے۔
وہ خداوند کی ہوا میں آمد کے وقت نجات حاصل کرنے والا ایمان نہیں رکھتے، مگر بعد میں ان کو سچائی کی سمجھ آتی ہے اور وہ تبدیل ہو جاتے ہیں۔ ان میں سے زیادہ تر نے پہلے انجیل نہیں سنی تھی۔ جیسے مکاشفہ 14 باب کی 5ویں آیت میں کہا گیا ہے، ان کے منہ سے کبھی جھوٹ نہ نکلا تھا، وہ بے عیب ہیں۔ وہ مصیبت میں بھی بہت سے لوگوں کو اپنی زندگی ختم ہونے تک انجیل کی خوشخبری دیتے رہیں گے۔ مکاشفہ 11 باب میں بھی ان کے درمیان 2 گواہیاں خاص ہیں جو 7 سالہ بڑی مصیبت میں چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ 24 بزرگوں کے درمیان بھی 2 گواہیاں واقع ہوں گی۔ میں مکاشفہ کے لیکچرز میں ان 2 گواہیوں کی بابت وضاحت سے بیان کروں گا۔ اسی طرح شہادتوں کی مختلف اقسام ہیں، اور خدا ہر کسی کے ایمان اور دل کے اندر کے موافق اسے رہائش گاہ اور انعام عطا فرماتا ہے۔ ہمارے چرچ میں ہمارے پاس بھی پہلے ہی بہت سے شہید ہیں۔ اس اجلاس میں میں آپ سے اس شخص کے ایمان کی بابت گفتگو کروں گا۔ مجھے خداوند کے نام میں امید ہے کہ اس پیغام کے وسیلے آپ سمجھ جائیں گے کہ سچے شہید کی زندگی کس کی مانند ہوتی ہے۔ مسیح میں عزیز بہنوں اور بھائیوں، ہمارے چرچ کا پہلا شہید 1 اپریل 2007 میں ہوا۔ وہ کینیا میں ایک مشنری تھا جس کو کبیرا کینیا میں ڈاکوؤں نے گولی مار دی اور وہ ہلاک ہو گیا۔ کبیرا افریقہ کے بڑے بڑے گندے ترین علاقوں میں سے ایک ہے۔ یہ بہت خطرناک علاقہ ہے جہاں پولیس افیسر بھی جانے کے لیے راضی نہیں ہوتے، اور یہ مشنری اس جگہ انجیل سنانے جایا کرتا تھا۔ جنہوں نے اس کے متعلق خبر سنی، شاید انہوں نے سوال کیا ہوگا کہ خدا نے اس کی حفاظت کیوں نہ کی، حالانکہ وہ انجیل سنایا کرتا تھا۔ خدا یسایہ 43ویں باب کی 2 آیت میں فرماتا ہے کہ جب تو سیلاب میں سے گزرے گا تو میں تیرے ساتھ ہوں گا، اور جب تو ندیوں میں سے گزرے گا تو وہ تجھے نہ ڈبائے گی۔ جب تو آگ پر چلے گا تو تجھے آنچ نہ لگے گی، اور شعلہ تجھے نہ جلائے گا۔ 1 یوحنا 5ویں باب کی 18ویں آیت بھی کہتی ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ جو کہ خدا سے پیدا ہوا ہے وہ گناہ نہیں کرتا۔ دوسرے الفاظ میں اگر کوئی خدا پر حقیقی ایمان رکھتا ہے تو وہ گناہ نہیں کرے گا، بلکہ اس کی حفاظت وہ کرتا ہے جو خدا سے پیدا ہوا، اور وہ شریر اسے چھونے نہیں پاتا۔ یہ وجہ ہے کہ آپ کو کسی حادثے یا مصیبت کا سامنا نہیں ہوتا۔ یہ وجہ ہے کہ جب آپ گاڑی چلاتے ہوئے سو بھی جاتے ہیں، اگرچہ حادثے میں آپ کی کار تباہ بھی ہو جائے، آپ محفوظ رہتے ہیں۔ جیسے کہا گیا ہے، دانیل کو بھی شیروں کی ماند میں ڈالا گیا تھا۔ دانیل کے 3 دوستوں کو آگ کی جلتی بھٹی میں ڈالا گیا تو بھی ان کا ایک بال بھی نہ جلا۔ بلکہ بزرگان ایمان کے درمیان بھی وہ لوگ ہیں جن کے سر قلم کیے گئے یا انہیں سنسار کیا گیا اور وہ شہید ہو گئے۔ یسوع کے 12 شاگردوں میں سے یوحنا کے علاوہ 11 شہید ہوئے تھے۔ پولس رسول اور ڈیکن سٹیفنس بھی شہید ہوئے تھے۔ تب خدا نے کب اس کی حفاظت کی اور کب اس نے انہیں شہید کرنے کی اجازت دی؟ یہ تمام چیزیں خدا کے انصاف اور محبت سے متعلق ہیں۔ صلیب پر یسوع کی معصوم موت کے نتیجے میں تمام بنی نوع انسان کے لیے نجات کی راہ کھل گئی۔ یہ نجات کی پیش بینی ہے جو روحانی شریعت یعنی خدا کے انصاف کے مطابق حاصل ہوئی ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جب خدا پر ایمانداری سے اعتقاد رکھنے والے دشمن ابلیس اور شیطان کے ورغلائے ہوئے شریر لوگوں کے ہاتھوں مارے جاتے ہیں، تب ناکام ہوئے بغیر خدا یقیناً ان کے خون کی قیمت تلاش کرے گا۔ مثال کے طور پر ابتدائی کلیسیا کے زمانوں میں بہت سی مصیبتوں کے دوران بہت سے مسیحی شہید ہوئے تھے۔ کچھ تو بڑی بڑی تماشا گاہوں میں شیروں کا لقمہ بن گئے، کچھ کے سر قلم کر دیے گئے اور کچھ کو جلا دیا گیا۔ اور ان کے خون کی قیمت کے طور پر کیا پھل پیدا ہوا؟ پورے یورپ میں انجیل کی منادی ہو گئی، اور وقت کی مضبوط ترین قوم رومی سلطنت میں انجیل کی خوشخبری سنائی گئی۔ پھر انجیل پوری دنیا میں پھیل سکی۔ اس طرح شہیدوں کے خون کی قیمت ضائع نہیں ہونے دی جاتی۔
یہ یقیناً انصاف کے مطابق دوبارہ زندگی لاتی ہے. یہ لمبے عرصے کے بعد پھر اثر دکھاتی ہے. مثال کے طور پر توما رسول انڈیا میں شہید ہوا اور 2002 میں خدا باپ نے توما کے خون کی قیمت کو دریافت کرنے کا راستہ تیار کیا. وہ یہ تھا کہ انڈیا میں بہت سے لوگوں نے کروسیڈ کے وسیلے نجات پائی، جس میں کل 3 ملین سے زیادہ لوگوں نے شرکت کی تھی. خدا کی طرف سے جس شہادت کی اجازت ہے وہ یقیناً نئی زندگی کو جنم دے گی. اس لیے خدا ہر کسی کو شہادت کا فریضہ نہیں سونپتا. وہ ان کو یہ دیتا ہے جو لا تبدیل اور سچے دل رکھتے ہیں. جو کوئی اپنے فائدے کی خاطر دنیا سے سمجھوتا کر لیتے ہیں وہ کس طرح شہید ہو سکتے ہیں؟ جو کوئی حالات کے مطابق تبدیل ہونے والے اور فریبی دل رکھتے ہیں ان کے لیے شہید ہونا بہت مشکل ہے، جس کا مطلب ہے کہ ایمان کے بدلے میں اپنی زندگی دینا. مسیح میں عزیز بہنوں اور بھائیوں، مشنری جو شہید ہوا تھا دراصل اس کے فریضے میں شہید ہونا نہیں تھا. خدا باپ نے اسے مشن فیلڈ میں شہید ہونے کے لیے نہیں بھیجا تھا، مگر خدا فرماتا ہے کہ آخر وہ اسے شہید کے اجر سے ضرور نوازے گا. اب میں وضاحت سے بیان کروں گا. وہ علاقہ جہاں مشنری شہید ہوا بہت خطرناک علاقہ تھا. چنانچہ خدا نے بہت دفعہ اس کا دل متحرک کیا. روح القدس نے اسے بتایا کہ وہ وہاں جائے یا نہ جائے. پھر اگر اسے جانا ہی تھا تو روح القدس نے اسے بتایا کہ کس راستے سے جائے. لیکن وہ مشنری واضح طور پر رہنمائی حاصل نہ کر سکا اور نہ ہی آواز سن سکا، کیونکہ وہ اپنے خیالات کا ایک بہت مضبوط لایا عمل رکھتا تھا. اس کی بڑی خواہش تھی کہ پھل پیدا کرے اور خدا کو جلال دے. اپنے آپ میں یہ خواہش کوئی بری خواہش نہیں تھی، لیکن اس معاملے کے ذریعے مجھے امید ہے کہ دوسرے مشنریز بھی خدا کی نظر میں مشنری کام کے واجب راستوں کو سمجھ سکیں گے. یہ صرف بیرون ملک کے مشنریز کے لیے نہیں بلکہ ان سب کے لیے ہے جو انجیل کی منادی کرتے ہیں. اس چرچ سے بہت سارے مشنریز بیرون ممالک خداوند کی خدمت کر رہے ہیں، اور کچھ علاقے تو بہت ہی خطرناک جگہ ہیں. ان میں کچھ علاقے افریقہ میں ہیں. کسی بھی معاملے میں اگر کچھ انصاف کی حدود سے باہر جاتا ہے تو خدا ہماری حفاظت نہیں کر سکتا. اس لیے ہمیں اس دنیا کے قانون پر چلنا ہے اور ہمیں وہ کرنا ہے جو کرنے کے لیے ہمیں مقرر کیا جاتا ہے. اگر ہم نہیں کرتے جس کے لیے ہمیں مقرر کیا جاتا ہے بلکہ ایمان کے ساتھ غیر مشروط طور پر ہی چلتے رہتے ہیں تو دراصل یہ ایمان کے اعمال نہیں ہے. تب جب بھی ہم غلطیاں کرتے ہیں خدا 1 یا 2 بار ہمیں مشکلات سے محفوظ رکھتا ہے. لیکن اس صورتحال میں بھی ہم مردوں کو صرف یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ سب ٹھیک ہے اور اس کے متعلق بھول جائیں. ہمیں سمجھنا چاہیے کہ غلطیاں کیوں ہوتی تھیں اور معقول تلافیاں بھی کرنی چاہیے، کیونکہ ہمیں مسلسل غلطیاں کر کے انصاف کی حدود کو پار نہیں کرنا چاہیے. وہ ممالک اپنے قوانین رکھتے ہیں اور ہمیں ان قوانین کا احترام کرنا ہے اور نیکی میں اپنی خدمات سر انجام دینی ہے. عقل مند ہونا بہت ضروری ہے، لیکن بعض اوقات ہم اپنی غلطیوں یا خامیوں کو چھپاتے ہیں. بعد میں ہمیں بڑے مسائل آتے ہیں، کیونکہ اس مشنری کو بھی خدا باپ نے سمجھنے کے بہت سے مواقع دیے تھے. یہ نہیں کہ خدا نے اس کی حفاظت اس لیے نہیں کی. وہ ایک بار روح القدس کی آواز سننے کے قابل نہ ہوتے ہوئے بہت خطرناک علاقے میں چلا گیا. خدا نے اسے سمجھنے کے بہت سے مواقع فراہم کیے تھے مگر اس نے ایک نہ سنی. بیرون ممالک مشن میں یا مقامی طور پر انجیل کی منادی کرتے ہوئے یا ممبر سے ملاقاتیں کرنے میں بھی جب ہم خدا کے کام کرتے ہیں تو روح القدس کی آواز سننا سب سے اہم بات ہے، کیونکہ خدا کے کام خدا کی مرضی کے مطابق ہونے چاہیے. اگرچہ ہم سوچتے ہیں کہ ہم خاص انداز میں کثرت سے پھل پیدا کر سکتے ہیں، تو اگر خدا ہمیں روکتا ہے تو ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے. آئیے ہم ابراہم کے معاملے پر غور کریں. اس کے وقت میں جب سدوم اور عمورہ گناہوں سے بھرے پڑے تھے اور آخرکار وہ آسمانی آگ سے تباہ ہونے والے تھے، اس وقت ابراہم کا بھتیجا لوط اور اس کا خاندان وہاں رہ رہے تھے. ابراہم جانوں سے بہت پیار کرتا تھا، چنانچہ اس نے اس کے لیے کیا کیا؟
کیا اس نے کہا کہ اس جانوں پر ترس کھا جو صدوم اور عمورہ میں سزا پائیں گی؟ میں وہاں جا کر ان کو بتاتا ہوں، میں اعلان کرتا ہوں کہ سزا قریب ہے، پس تم توبہ کرو۔ مجھے وہاں جا کر ان کو تبدیل کرنا ہے، کیونکہ خدا نے نہیں کہا تھا کہ جا، وہ نہیں گیا تھا۔ اگر خدا اجازت نہیں دیتا تو ہم یہ نہ کریں، اگر وہ دل کو تحریک نہیں دیتا تو ہم نہ جائیں۔ یہ خدا کے سچے بندے کی ایک شکل ہے، لیکن لوط اپنی مرضی سے وہاں گیا تھا اور نتیجتاً اس نے خود کو مصیبت کے منہ میں ڈال لیا۔ یہ ایک جسمانی آدمی اور روحانی آدمی میں فرق ہے۔ ہمارے مشنریز کو یہ نقطہ واضح طور پر سمجھنا چاہیے۔ آج کے دور میں بہت سی جگہیں ہیں جو صدوم اور عمورہ کی طرح گناہوں سے بھری پڑی ہیں، لیکن ہمیں ان جگہوں پر بے احتیاطی سے نہیں جانا چاہیے یہ سوچ کر کہ چونکہ ہمیں ان جانوں پر ترس آتا ہے اس لیے ہمیں ان کو انجیل کی بشارت دینی ہے۔ ہمیں فرما برداری کرنی چاہیے اور خاص کر صرف اس وقت جانا چاہیے جب خدا ہمارے دلوں کو تحریک دے۔ اس لیے ہمیں غلطی سے بھی نہیں سوچنا چاہیے کہ روح القدس کی آواز سننے کے بجائے اپنی مرضی کرنا ایمان ہے۔ زیادہ اہم چیز یہ ہے کہ ہمیں سمجھنے کے لیے روح القدس کی آواز کو سننا ہے کہ خدا کی مرضی کیا ہے۔ انڈیا میں کروسیڈ کرنے سے عین قبل مخالف تبدیلی مذہب کے قانون کا اعلان ہو گیا۔ قانون کی روح سے میں کسی قسم کی مسیحی سرگرمی کو عمل میں نہیں لا سکتا تھا، میں انجیل کی منادی نہیں کر سکتا تھا، مگر میں نے جرت سے انجیل کی بشارت دی کیونکہ خدا نے مجھے یہ کرنے کا حکم دیا تھا۔ خدا جانتا تھا کہ جب مجھے حکم دیا جائے گا تو میں یہ کروں گا، اور خدا نے ہر چیز کو ترتیب دیا۔ خدا نے ہر چیز کو ترتیب دیا کہ کوئی بھی مجھے گرفتار نہ کر سکا۔ یہ کیسے ممکن ہوا؟ کروسیڈ کے پہلے دن سے کروسیڈ میں لاکھوں لوگوں نے شرکت کی اور بے شمار لوگوں کو شفا ملی، اور وہ اس پر بہت جذباتی بھی تھے، اور اس طرح وہ مجھے گرفتار نہ کر سکے۔ خدا نے کروسیڈ کے 4 دنوں کے لیے یہ ترتیب دی تھی۔ صرف آخری دن 2 ملین سے زیادہ لوگ جمع ہوئے۔ کون مجھے گرفتار کرنے کا سوچ سکتا تھا؟ نیز میرے سبب سے بارش ہو گئی تھی، مہینوں سے خشک سالی تھی، مگر میرے وہاں پہنچنے کے بعد بارش ہو گئی۔ تو پھر سوچئے کہ وہ کس قدر شکر گزار ہوئے ہوں گے۔ متی 7ویں باب کی 6 آیت کہتی ہے، پاک چیز کتوں کو نہ دو اور اپنے موتی سوروں کے آگے نہ ڈالو، ایسا نہ ہو کہ وہ ان کو پاؤں تلے روندیں اور پلٹ تم کو پھاڑیں۔ خدا باپ بہتر جانتا ہے کہ اس مقدس انجیل اور خدا کی قدرت کی خوشخبری کس کو سنانی چاہیے۔ چنانچہ جو کارکن انجیل سناتے ہیں ان کو ہمیشہ خدا کی مرضی پر توجہ دینی ہے اور صرف اس کی مرضی کی فرما برداری کرنی ہے۔ سدوم اور عمورہ کو دیکھ لیں۔ اس وقت بھی جب ابراہم نے گرم جوشی سے دعا کی تو اس شہر میں سے صرف 3 لوگ بچے۔ مجھے امید ہے کہ مشنریز اس حقیقت کو یاد رکھیں گے اور صرف خدا کی مرضی پر چل سکیں گے۔ آپ مشن فیلڈ میں بہت سی مشکلات میں سے گزر رہے ہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ خدا کو بہت زیادہ جلال دینے اور بہت سی جانوں کو بچانے کے قابل ہوں گے۔ جب میں نے ان ممالک میں منادی کی جہاں انجیل کی منادی کرنا منع تھا، تو خدا نے ہمیشہ مجھے اپنا کلام دیا اور مجھے بتایا کہ کیا کرنا ہے، لیکن جب کچھ لوگ بہت جذباتی تھے اور جب انہوں نے کلام کی فرمانبرداری نہ کی تو مسائل اٹھ کھڑے ہوئے۔ چونکہ خدا سب کچھ جانتا تھا، اس نے مجھے بتایا کہ چھوٹا کروسیڈ کروں، مگر کچھ کارکن بہت جذباتی تھے۔ بعد میں ملک کے اعلیٰ آفیسر کروسیڈ کے بارے جاننے کے لیے میرے پاس آئے اور انجیل کی منادی مسترد کر دی گئی۔ ایسے ملکوں میں سے ایک مصر تھا۔ امکانات تھے کہ جب ملک کے قوانین کا مشاہدہ نہیں کیا جاتا تو وقتاً فوقتاً خدمت ناممکن ہے، لیکن جب خدا ہمیں اس ملک میں جانے کو کہتا ہے، خدا ہمیں نکلنے کا راستہ بھی دیتا ہے اور ارد گرد کام کرتا ہے۔ چھوٹے چرچ میں جاؤ یا چھوٹی چھوٹی ثقافتی تقریبات وغیرہ کرو۔
لیکن جب اس کے کلام کی فرمانبرداری نہ کی گئی، کروسیڈ مسترد ہو گیا۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، مشنری جو شہید ہوا وہ پوری طرح پاک نہیں تھا، وہ خدا کی مرضی کے مطابق شہید بھی نہیں ہوا تھا۔ تو پھر وہ شہادت کا اجر کیوں پا رہا ہے؟ کیونکہ خدا اس مشنری کے دل کو پہچانتا ہے۔ بیرون ملک پڑھنے کے بعد یہ مشنری بہت سا علم رکھتا تھا، لیکن انجیل مقدس کو سننے کے بعد وہ صرف حاصل کیا ہوا فضل واپس ادا کرنا اور رضاکارانہ طور پر مشنری کی حیثیت سے افریقہ جانا چاہتا تھا۔ وہ کوئی دولت یا شہرت حاصل نہیں کرنا چاہتا تھا، بلکہ اس نے خود کو صرف خدا کی بادشاہی کے لیے وقف کیا۔ حقیقت میں وہ بدی کو چھوڑنا اور نیک بننا چاہتا تھا۔ وہ جسم کو چھوڑ کر روح میں جانا چاہتا تھا۔ وہ اپنی ساری کوششوں سے روزے بھی رکھتا تھا اور دعا بھی کیا کرتا تھا۔ وہ مسلسل ایسے کام کرتا، لیکن وہ سوچتا تھا کہ اس کے تبدیل ہونے کی رفتار توقع سے بہت کم تھی، کیونکہ وہ جسم کو اچھی طرح نہیں چھوڑ سکا تھا۔ بعض اوقات وہ مایوس ہو جاتا، لیکن وہ اپنی پوری کوشش کرنا اور کثرت سے پھل لانا چاہتا تھا۔ وہ اپنی کمی کو پورا کرنے کے لیے سخت محنت کرنے سے فضل واپس ادا کرنا چاہتا تھا۔ وہ سوچتا تھا کہ اگرچہ وہ حقیقتاً ایک روحانی آدمی نہیں، تو بھی اگر وہ سخت محنت کرے اور بہت سا پھل پیدا کرے تو وہ اپنے چوپان کے لیے خوشی بن سکتا ہے، کیونکہ خدا مشنری کے دل کو جانتا ہے، اور خدا نہیں کہتا کہ تو نے غلطی کی ہے، بلکہ خدا نے اسے شہید کا اجر عطا کیا۔ اگرچہ اس نے کامل دل کی تکمیل نہیں کی تھی، خدا نے خداوند کے حق میں اس کی وفاداری کو پہچان لیا تھا۔ خدا نے اس کے ایمان کو پہچان لیا تھا۔ اگر آپ بائبل مقدس کا مطالعہ کریں تو آپ شہادتوں کے چند معاملات دیکھ سکتے ہیں۔ خدا کی مرضی سے پترس رسول اور پولس رسول دور دور جایا کرتے تھے، اور جیسے خداوند نے کیا تھا ویسے خطرناک علاقوں کو چھوڑ دیتے تھے۔ جب لوگ انہیں قتل کرنے کے لیے ان کا انتظار کر رہے ہوتے تھے تو وہ ان سے چھپ جاتے تھے، مگر وہ ایسی جگہوں پر بھی جاتے تھے جہاں ان کو معلوم ہوتا تھا کہ اگر انہیں گرفتار کر لیا جائے گا۔ کیوں؟ جب خدا کی مرضی ہوتی تھی وہ وہاں جاتے تھے۔ لیکن اسٹیفنس شہادت سے بچ سکتا تھا۔ سب کچھ جو اسے کرنا تھا وہ منادی نہیں تھی، مگر وہ ہلاک ہوا اور وہ شہید ہوا تھا۔ خدا باپ یقیناً اس کے خون کی قیمت چاہے گا۔ میں ایک اور اضافہ کرنا چاہوں گا، جب ایک مشنری روانہ کیے ہوئے علاقے میں شہید ہوتا ہے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ مشنری کی روح کیا چاہتی ہے؟ روح چاہتی ہے کہ لاش کو روانہ کیے ہوئے علاقے میں ہی دفن کیا جائے۔ اسی علاقے میں دفن ہونا بہت بڑی برکت ہے۔ اگرچہ اس نے پاکیزگی کی تکمیل نہیں کی تھی، مگر کوشش بہت کی تھی۔ اس نے سست نہ ہوتے ہوئے گرم جوشی کا عظیم نمونہ دکھایا تھا اور روحوں کو بچانے کے لیے وفاداری سے کام کیا تھا۔ خدا باپ نے اس نقطے کو پہچانا اور اسے آسمان کی تیسری سلطنت میں جانے کی اجازت دے کر شہادت کے درجے سے نوازا۔ لیکن آپ جو یہ پیغام سن رہے ہیں، آپ کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اوہو میں پاک نہیں ہوں، لیکن اگر میں شہید ہو جاؤں تو آسمان کی تیسری سلطنت میں جا سکتا ہوں، چنانچہ میں بھی شہید ہوں گا۔ اگرچہ آپ مشن فیلڈ میں اپنی زندگی کھو دیتے ہیں، ہر کوئی جو مرتا ہے شہادت کا انعام نہیں پا سکتا۔ یہ مشنری پاک ہونے کی بڑی خواہش رکھتا تھا اور اس لیے وہ بہت وفاداری سے کام کرتا تھا۔ اگر آپ پاک ہونے کی کوشش نہ کریں تو اگر آپ مشن فیلڈ میں بھی اپنی جان دے دیں، آپ کو شہید کا درجہ نہیں ملے گا۔ اس پر بھی ضرور غور کیا جائے گا کہ آپ نے اپنی جان خداوند اور خدا کی خدمت کرتے ہوئے دی ہے یا اپنا ذاتی کام کرتے ہوئے دی ہے۔ مشن پر شہادت میں آپ صرف اس وقت پھل پیدا کر سکتے ہیں اور عظیم اجر پا سکتے ہیں جب یہ خدا کی مرضی کی فرما برداری میں ہو۔ اگر آپ حقیقتاً خدا باپ سے پیار بھی کرتے ہیں تو ضرور ہے کہ آپ اس کے دل کو سمجھنے کے قابل ہوں۔ جسمانی ماں باپ بھی اگر اس کے بچے حادثے میں مارے جائیں تو بہت دلگیر ہوں گے۔ اعمال 7 باب کی 55 آیت میں جب اسٹیفنس سنسار کیے جانے سے شہید ہو رہا تھا تو ہمارا خداوند بیٹھ نہیں سکا تھا۔
وہ کھڑا ہو گیا تھا۔ جب یسوع کو صلیب دی گئی تھی تب بھی خدا باپ کے دل میں بڑی ہیبت ناک درد ہوئی تھی۔ خدا ہر کسی سے زیادہ بہتر جانتا ہے کہ صلیب کے ذریعے نجات کا پھل کیسا عظیم ہوگا، تو بھی خدا نے وہی درد محسوس کی جو یسوع کر رہا تھا۔ خدا کا دل تمام ایماندار فرزندوں کے لیے یکساں ہے، اس لیے ہم خداوند میں جو کچھ بھی کریں، پہلی چیز یہ ہے کہ ہم صرف خدا کی فرما برداری کا رویہ اپنے دل میں رکھیں۔ ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ روحانی شہادت میں زندگی اپنی مرضی اور خیالات کو چھوڑنا اور صرف خداوند کی مرضی کی فرما برداری کرنا ہے۔ جو چیزیں آپ سوچ سکتے ہیں، خدا باپ کے پاس ان سے کہیں بڑھ کر راستے اور عقل ہے۔ اگر آپ اپنی خودی پر زور نہ دیں تو خدا یقیناً آپ کو نئے یروشلم میں لے جائے گا۔ اب اس لمحے سے میں جن لوگوں کا تعارف کرانے جا رہا ہوں وہ سب پرانے عہد نامے میں تھے۔ پرانے عہد نامے کے وقت میں روح القدس ہر شخص کے دل میں نہیں رہتا تھا، وہ خدا کی روح کے طور پر کام کرتا تھا اور لوگوں میں ان پر الہام کے ذریعے کام کرتا تھا۔ اس لیے پرانے عہد نامے کے وقتوں میں کسی کے دل کے ختنہ کرنا آسان نہیں تھا جیسے نئے عہد نامے کے وقتوں میں ہے۔ اس طرح پاکیزگی کا فیصلہ کرنے کے لیے ایک جیسا معیار لاگو نہیں ہو سکتا تھا۔ پرانے عہد نامے میں اگر وہ دل میں گناہگار فطرت رکھتے تھے مگر عملاً نہ کیا ہوا گناہ نہیں سمجھا جاتا تھا۔ جن لوگوں کا میں آج آپ کو تعارف کرانے جا رہا ہوں وہ نئے عہد نامے کے پاکیزگی کے معیار میں بھی پوری طرح پاک نہیں تھے، تاہم وہ شریعت کے معیار کو نہیں توڑتے تھے، مگر وہ لوگ پاکیزگی کی تکمیل کرنے والی قسم کا دل رکھتے تھے، جس کا مطلب ہے اگر وہ نئے عہد نامے کے وقت میں رہتے اور روح القدس حاصل کرتے تو یقیناً پاک ہو جاتے۔ وہ خدا کی مرضی کو پورا کرنے میں بھی قیمتی اوزاروں کے طور پر استعمال ہونے والوں کی حیثیت سے پہچانے جاتے تھے، اور وہ آسمان کی تیسری سلطنت میں گئے۔ لیکن پرانے عہد نامے میں بھی ایسے لوگ تھے جنہوں نے خدا کے روح کے کام حاصل کیے، اپنے دل کا ختنہ کیا اور پاک ہو گئے۔ یہ وہ تھے جو خدا سے عشق کی حد تک محبت رکھتے تھے۔ وہ ایلیا، ہنوک، ابراہم، موسیٰ، داؤد اور سیموئیل تھے۔ اس وقت ان لوگوں میں سے ہر کوئی خدا کی پیش بینی کے لیے بہت زیادہ استعمال ہوتا تھا، اس لیے وہ نئے یروشلم میں جاتے تھے۔ برائے مہربانی یاد رکھیے کہ جیسے آپ اب پیغامات سنتے ہیں تو پرانے عہد نامے میں اور نئے عہد نامے میں یہی فرق تھا۔ مسیح میں عزیز بہنوں اور بھائیوں، پہلا شخص جس کا میں تعارف کرانے جا رہا ہوں وہ نوح ہے۔ پیدائش 6 باب کی 9 آیت کہتی ہے، نوح کا نسب نامہ یہ ہے۔ نوح مرد، راست باز اور اپنے زمانے کے لوگوں میں بے عیب تھا، اور نوح خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ پرانے عہد نامے میں جن لوگوں کو راست باز تصور کیا جاتا تھا وہ خدا کے ساتھ ساتھ چلتے رہے۔ وہ اپنے وقت میں راست باز اور بے عیب شخص تھا۔ سیلاب کی عدالت میں بچے رہنے کے لیے خدا کی طرف سے چن لیا گیا تھا۔ پس اس نے بنی نوع انسان کی نئی کاشت کے آغاز کے فریضے کو مکمل کیا۔ تب وہ نوح نئے یروشلم میں کیوں نہ گیا بلکہ صرف آسمان کی تیسری سلطنت میں گیا۔ سیلاب سے قبل نوح خدا کے سامنے اعتماد رکھنے کے قابل تھا، وہ خدا کے ساتھ ساتھ چلنے کے لائق بھی تھا، لیکن جب اس نے سیلاب کے بعد مزید 350 سال کی زندگی جاری رکھی تو آئندہ کے لیے خدا کے سامنے قابل اعتماد نہ تھا۔ ہوا کیا تھا؟ سیلاب کے بعد کچھ نقاط پر لوگ دوبارہ جسم کے ساتھ داغدار ہو گئے۔ اصلی گناہگار فطرت بھی جو ان کے دل کے اندر چھپ چکی تھی ظاہر ہونا شروع ہو گئی۔ نوح مستثنیٰ نہیں تھا۔ سیلاب سے پہلے اس کے اعمال ظاہری طور پر درست تھے، مگر اس کے اندر کی بری فطرتیں سیلاب کے بعد ظاہر ہونا شروع ہو گئی تھی۔ اس نے دل کی گہری چیزوں کو بھی کاشت کرنے کے لیے بنی نوع انسان کی کاشت کی پوری پیمائش لینا شروع کر دی، لیکن جب وہ سیلاب کے بعد 350 برسوں کے دوران کاشت ہو رہا تھا وہ اس پاکیزگی تک نہیں پہنچ سکا تھا جو خدا چاہتا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے دل کی گہرائی سے جسمانی فطرتوں کو نہیں نکال سکا تھا۔ مثال کے طور پر جب اس کے بیٹے حام نے اس کی غلطی کو پھیلایا تو نوح نے اس پر لعنت کی۔ بے شک حام کے لیے اپنے باپ کی غلطی کو پھیلانا بہت بری بات تھی، لیکن اگر ہم نوح کا موازنہ داؤد کے ساتھ کریں تو ہم دل میں نیکی کا بہت بڑا فرق دیکھ سکتے ہیں۔ پانی کی عدالت کے ختم ہونے کے بعد نوح نے زمین کی کاشتکاری شروع کی اور انگور کا ایک باغ لگایا۔
اس نے انگور توڑے اور میں بنائی اور اسے پیا. وہ برہنہ سو گیا اور اس کے دوسرے نمبر کے بیٹے نے اسے برہنہ دیکھ لیا اور یہ اس نے اپنے بھائی کو بتا دیا. تب نوح اس پر غصہ ہوا اور اس نے اپنے دوسرے نمبر کے بیٹے پر لعنت کر دی اور وہ لعنت اس کی ساری نسل پر رہی, پوری نسل پر. جب داؤد صفائی کے دور کی زد میں تھا تو سمی نامی ایک آدمی نے نفرت سے داؤد پر لعنت کی. داؤد نے کیسا رد عمل کیا؟ اس کے لوگ طیش میں آ گئے اور سمی کو قتل کرنا چاہتے تھے, مگر داؤد نے انہیں منع کر دیا. بس وہ خاموش رہا. وہ ایک فروتن دل رکھتا تھا جو خدا کی طرف سے لائی ہوئی آزمائشیں سہنے کے قابل تھا. دوسرا سیموئیل 16 باب کی 12ویں آیت میں اس نے کہا کہ شاید خداوند اس ظلم پر جو مجھ پر ہوا ہے نظر کرے اور خداوند آج کے دن اس کی لعنت کے بدلے مجھے نیک بدلہ دے. جب لعنت کا کلام خدا کے کسی بندے پر آتا ہے تو لعنت عمل میں نہیں آتی. اس لیے داؤد نے کہا کہ خدا اس لعنت کے بدلے مجھے نیک بدلہ دے. داؤد کے دل کا موازنہ نوح کے ساتھ کرتے ہوئے جس نے اپنے بیٹے حام پر لعنت کر دی تھی, ہم واضح فرق دیکھ سکتے ہیں. داؤد نے اپنے خادموں سے اس کے بیٹے کی زندگی کو بھی محفوظ رکھنے کا کہا جس نے اسے قتل کرنے کی کوشش کی, مگر نوح اگرچہ اپنے بیٹے سے نیکی میں نپٹ سکتا تھا, اس نے اس پر لعنت کر دی. وہ اپنے بیٹے کو بلا کر کہہ سکتا تھا کہ مجھے افسوس ہے کہ میں برہنہ ہو گیا, میں نوشی کر کے برہنہ سونے کے لیے معذرت خواہ ہوں. لیکن کیا یہ بہتر نہ ہوتا کہ یہ کسی کو نہ بتایا جاتا؟ تو میری غلطی کو چھپا سکتا تھا. وہ اس طرح اپنے بیٹے کو ملامت کر سکتا تھا. یہاں آپ داؤد سے پوری طرح فرق دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا واضح فرق ہے. عزیز بھائیوں اور بہنوں, سیلاب کے بعد نوح تمام لوگوں کا سردار تھا. یہ ایک بڑی وجہ تھی کہ وہ پوری طرح اپنے خادموں کو کیوں ظاہر نہیں کر سکتا تھا. ہر ایک شخص جو نوح کے زمانے میں تھا اس کی اولاد تھا. ہر کسی کو اسے باپ, دادا یا پردادا کہنا ہوتا تھا. بس اگر ان کا کچھ کہنا بھی ہوتا تو ان کے لیے اسے کچھ کہنا آسان نہیں تھا. اس وقت بھی یہی کیفیت ہوتی ہے جب ہم خداوند میں اعلیٰ مرتبہ پاتے ہیں اور لیڈر بنتے ہیں. جب ہم ایک لیڈر کے طور پر اوپر کو جاتے ہیں, کچھ لوگ ہماری غلطیاں ظاہر کریں گے یا ہمیں نصیحت کریں گے. اس لیے ہمیں اپنے آپ کو فروتن کرنا جاری رکھنا اور مڑ کر خود کو دیکھنا ہے. ہمیں صرف تعریفیں اور خوشامد نہیں سننی چاہیے. بعض اوقات اگر آپ یہ پسند نہ بھی کریں, ضرور ہے کہ آپ وہ الفاظ تسلیم کرنے کے لائق ہوں جو آپ کی روح کے لیے فائدہ مند ہوں. لیکن نوح کے زمانے میں ایسے الفاظ بولنے والا کوئی نہیں تھا جو حقیقتاً اس کی روح کے لیے فائدہ مند ہوتے. اگر تھے بھی تو نوح کا دماغ سب کے سردار کے طور پر چڑھا ہوا تھا اور وہ ایسے الفاظ کو تسلیم نہیں کر سکتا تھا. اس لیے اس نے اپنے بیٹے پر لعنت کر دی تھی. چنانچہ نوح کی زندگی کے آخری لمحے پر اسے شکر گزاری کرنے کی بجائے افسوس زیادہ تھا. جب اس نے پلٹ کر خود کو دیکھا اور اپنے نظریے میں پایا کہ وہ پاک نہیں تھا تو وہ خدا کے سامنے پر اعتماد ہونے کے قابل نہیں تھا. پھر بھی پرانے عہد نامے میں شریعت کے معیار کے مطابق وہ اپنے زمانے کا ایک بے عیب آدمی تھا. مزید یہ کہ ان دنوں گناہ بہت پھیلا ہوا تھا اور اس زمانے میں نوح ایک راست باز آدمی تھا. سیلاب کے زمانے میں بھی اس نے کشتی بنانے کا نازک کردار ادا کیا تھا جو کہ بہت لازمی تھا. اس کے سبب سے خدا نے نوح کو آسمان کی تیسری سلطنت کے جلال کی اجازت دی. مسیح میں عزیز بہنوں اور بھائیوں, بائبل مقدس کے پرانے عہد نامے کے کرداروں کے درمیان اسحاق بھی آسمان کی تیسری سلطنت میں داخل ہوگا. پیدائش 35ویں باب کی 28 سے 29 آیات کہتی ہے کہ اسحاق 180 برس کی عمر میں مرا اور اپنے لوگوں میں جا ملا. پیدائش 25ویں باب کی 7 سے 8 آیات کہتی ہیں کہ ابراہم بھی 175 برس کا ہو کر مرا. لیکن ان دونوں آدمیوں کی موت میں ایک بڑا فرق ہے.
صرف اس سے جو ہر ایک کی موت کے بارے تحریری طور پر لکھا ہوا یہ لگتا ہے کہ وہ دونوں پوری عمر میں مرے، مگر دونوں کی موت پر مشتمل معنی پوری طرح مختلف تھے۔ ابراہم کے معاملے میں اس کے بدن سے اس کی قوت ختم ہو گئی تھی، اور جب خدا کی پیش بینی میں وقت آیا تو اس نے اپنی آخری سانس لی۔ لیکن اسحاق کے معاملے میں ابراہم کے معاملے کے برعکس ایک بزرگ آدمی کا ایک اور تاثر ہے۔ لمبے عرصے سے اسحاق کی آنکھیں کمزور ہو چکی تھی۔ وہ اپنے جڑواں بیٹوں میں بھی امتیاز نہ کر سکتا تھا۔ وہ عیسو اور یعقوب میں فرق معلوم کرنے کے قابل نہیں تھا۔ صرف اس کی آنکھیں ہی نہیں بلکہ اس کے جسم کے بہت سے اعضاء کمزور تھے اور وہ بڑھاپے میں مرا۔ لیکن ابراہم کے ساتھ یہ معاملہ نہیں تھا۔ اس کی آنکھیں کمزور نہیں ہوئی تھی اور نہ اس کا بدن کمزور ہوا تھا۔ جب تک اس نے اپنی آخری سانس نہ لی اس کا بدن بہت مضبوط اور صحت مند تھا۔ اس نے 100 سال کا ہونے کے بعد بھی مزید 2 بچوں کو جنم دیا۔ ابراہم نے روحانی دل کی تکمیل کی تھی اور خدا کا دوست کہلایا تھا۔ پس وہ صرف صحت مند ہی نہیں تھا بلکہ جب وہ 100 برس کا تھا تب بھی اس کا جسم صحت مند تھا جب اس نے اسحاق کو جنم دیا۔ دوسری طرف اسحاق روحانی درجے میں ابراہم سے بہت مختلف تھا۔ بے شک ایسا نہیں تھا کہ اسحاق بیمار تھا یا اس کے بدن میں کوئی چیز خراب تھی، بس یہ تھا کہ جب وہ بوڑھا ہوا تو کمزور ہو گیا اور آخرکار اس کی قوت ختم ہو گئی اور وہ مرا۔ تب بھی جب اس نے اپنی موت کا سامنا کیا وہ اپنے ماضی میں بہت سے افسوس رکھتا تھا۔ اسے احساس تھا کہ اس میں اس کے باپ ابراہم کے مقابلے میں بہت سی خامیاں تھیں۔ ابراہم نے اپنے آخری ایام میں بڑی آرام دہ زندگی پائی تھی۔ اس نے بہت سے بچوں کو جنم دیا۔ دوسری طرف اسحاق نے اپنے بیٹوں عیسو اور یعقوب کے درمیان تصادم دیکھا اور اپنے دل میں دکھ اٹھایا۔ خاص کر وہ اپنے بیٹے یعقوب سے 20 سال دور رہا۔ لیکن دراصل اس کے بیٹوں میں تصادم کی وجہ اسحاق کا اپنے ایک بیٹے کی حمایت کرنا اور دیگر خامیاں تھیں۔ مثال کے طور پر وہ واقعہ جو بڑا سنجیدہ تصادم کا سبب بنا وہ یہ تھا کہ یعقوب نے اپنے باپ کو دھوکہ دیا اور اپنے بھائی عیسو کی برکات حاصل کر لی۔ ایسا کرنے میں اس کی ماں نے اس کی بہت حوصلہ افزائی بھی کی۔ مسئلے کی براہ راست وجہ چھوٹا بھائی یعقوب تھا، لیکن اگر اسحاق روحانی دل رکھتا تو مسئلہ زیادہ سنجیدہ نہ ہوتا۔ کیا تھا اگر اسحاق اپنے باپ کی طرح کشادہ روحانی دل رکھتا؟ وہ اپنے دونوں بیٹوں عیسو اور یعقوب سے ایک جیسا سلوک کرنے کے قابل ہو جاتا، کیونکہ یعقوب بھی اس کا بیٹا تھا۔ وہ ان دونوں پر برابر توجہ دے سکتا تھا۔ وہ ان دونوں سے ایک طرح کا سلوک کر سکتا تھا کہ یعقوب اور عیسو کے درمیان رشتہ بگڑنے نہ پائے اور اچھا رشتہ رہے، کیونکہ اسحاق کا جھکاؤ عیسو کی طرف تھا۔ وہ صرف عیسو کے حق میں سوچتا تھا اور یعقوب میں عیب نکالتا تھا۔ جب ابراہم کے بھتیجے نے اچھی زمین لے لی تب بھی ابراہم نے کسی قسم کا برا محسوس نہیں کیا۔ لوط کے اچھی زمین لینے کے بعد جب جنگ میں زمین پر قبضہ ہو گیا تو ابراہم نے کیا کیا؟ اگر وہ کوئی جسمانی ذہن رکھتا تو وہ لوط پر دوش لگاتا اور کہتا کہ دیکھو کیا ہوا ہے، اس نے پہلے اچھی زمین لے لی اور یہ نتیجہ نکلا ہے۔ لیکن ابراہم نے یہ نہیں کیا۔ لوط کے لیے اس کی توجہ پہلی ترجیح تھی اور وہ صرف لوط کو بچانا چاہتا تھا۔ پس اس نے اپنے آدمیوں کو ساتھ لیا اور خود لوط کو اس کے مال و اسباب سمیت بچایا۔ یہ ہے نیکی کے ساتھ اصلاح پایا ہوا روحانی دل جو خدا کے دل سے مشابہت رکھتا ہے۔ روحانی دل کے برعکس اسحاق خود پر دوش دینے کو نظر انداز کرنے میں جلد باز تھا۔ وہ یعقوب پر دوش دینے میں عیسو کے ساتھ جڑا ہوا تھا اور عیسو کے ساتھ مل کر یعقوب پر عیب لگاتا تھا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسحاق کا ایمان نچلے درجے کا تھا۔ اس وقت بھی جب اس کا باپ ابراہم اسے قربان کرنے جا رہا تھا اس نے صرف فرما برداری کی تھی۔ جو کچھ اس نے اپنے باپ سے سیکھا تھا اسے یاد رکھنے اور اس پر عمل کرنے کی اس نے کوشش بھی کی۔ اس نے ایک اچھے دل کی کاشت کی اور اپنی زندگی میں اس نے کچھ بڑھ کر اپنا ایمان دکھایا۔ لیکن اپنے باپ ابراہم کے مقابلے میں ان کی روحانی اصلاح کی گہرائی میں بہت فرق تھا۔
یہ ان وجوہات کی بنا پر تھا کہ اسحاق صرف آسمان کی تیسری سلطنت تک پہنچ سکا اور نئے یروشلم میں داخل نہ ہوا۔ مسیح میں عزیز بہنوں اور بھائیوں، پرانے عہد نامے کے لوگوں میں اسحاق کا بیٹا یعقوب بھی آسمان کی تیسری سلطنت میں داخل ہوگا۔ اس نے سرخ دال کے ایک پیالے کے عوض اپنے بھائی کے پہلوٹا ہونے کا حق لے لیا تھا۔ اس نے اپنے باپ سے بھی دھوکہ کیا اور تمام برکات حاصل کر لیں جو اس کے بھائی کا پیدائشی حق تھا۔ جو طریقہ اس نے استعمال کیا وہ اچھا نہیں تھا، مگر یعقوب نے یہ اس لیے کیا کیونکہ وہ روحانی شوق رکھتا تھا۔ وہ اپنی منزل مقصود پانے کے لیے بھی مضبوط دل رکھتا تھا۔ وہ گرم جوشی، وفاداری اور برداشت بھی رکھتا تھا۔ جو کچھ اس کو سونپا جاتا وہ ذمہ داری سے اسے پورا کرتا تھا۔ خدا جانتا تھا کہ یعقوب یہ اچھی خصوصیات رکھتا ہے، لیکن بہت سی اچھی خصوصیات کے ساتھ بھی اگر ایک شخص کی خود ہی نہ ٹوٹے تو خدا اسے استعمال نہیں کر سکتا۔ خدا کی پیش بینی کو پورا کرنے کے لیے ہمیں اس کی مرضی کو ماننا ہوگا۔ اگر ہم اپنی بات پر زور دیں تو ہر چیز بے سود ہے۔ چنانچہ خدا نے یعقوب کو اس طرح صاف کیا تاکہ وہ پوری طرح اپنی خودی کو توڑ سکے۔ اگر آپ اپنی صفائی کا اختتام کرنا چاہتے ہیں تو برائے مہربانی آپ پوری طرح اپنی خودی کو صاف کیجیے، جیسے پولس رسول ہر روز مرتا تھا۔ آپ کو چاہیے کہ اپنی خودی، اپنا طریقہ کار اور اپنے تکبر اور اپنے جسمانی خیالات کو ماریں۔ ضرور ہے کہ آپ خداوند جیسا دل رکھیں۔ جب آپ صرف روحانی خیالات رکھتے ہیں تو آپ کی صفائی مکمل ہو جاتی ہے۔ آپ دولت مند، صحت مند اور خوشحال ہو جائیں گے۔ خدا آپ کے ساتھ ہوگا اور وہ آپ کو برکت دے گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ اپنے امتحانات کو جس قدر جلد ممکن ہو ختم کریں گے، اپنی خودی کو توڑتے ہوئے۔ اپنے بھائی سے بھاگنے کے بعد جب وہ 20 برس تک اپنے ماموں کے ہاں رہا تو اس دوران خدا نے اسے اجازت دی کہ خود کو فروتن کرے۔ یعقوب سوچتا تھا کہ وہ عقل مند ہے، مگر اپنے ماموں کے گھر میں رہتے ہوئے کتنا اکیلا تھا۔ اسے جد و جہد کرنی تھی اور اسے اس کے سگے ماموں سے کئی بار دھوکہ ملا۔ دریائے بیوک پر یعقوب کو اپنی خودی توڑنے کا ایک موقع بھی ملا تھا۔ پیچھے وہ اپنے ماموں سے کیے ہوئے عہد سے ہٹ کر واپس نہیں جا سکتا تھا اور آگے اس کا بھائی اس کے انتظار میں تھا۔ وہ نہ پیچھے جا سکتا تھا اور نہ آگے۔ وہ عیسو کی وجہ سے اپنا گھر چھوڑ کر ماموں کے ہاں چلا گیا تھا۔ 20 برس وہاں رہا۔ اب اس کا بھائی بہت سے سپاہیوں کو ساتھ لیے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اگر یعقوب کا بھائی اسے خوش آمدید کہنے کے لیے باہر آتا تو بہت سے لوگوں کو ساتھ نہ لاتا اور وہ اپنے بھائی کو دھمکاتا بھی نہ۔ اس کی عقل اور مال و دولت بھی جو اس نے 20 سال کی سخت محنت سے جمع کی تھی سب بیکار تھی۔ اس نے غور کیا تو ہر چیز جو اس نے اب تک جمع کی تھی کچھ نہیں تھی، اور اس نے صرف خدا پر توکل کیا۔ اس نے پوری طرح اپنی خودی کو توڑا اور یعقوب رینگنے والا کیڑا بن گیا۔ بائبل مقدس اسے یعقوب رینگنے والا کیڑا کہتی ہے۔ یہ کیوں ہے؟ کیڑوں کی ہڈیاں نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی آزاد مرضی نہیں رکھتے۔ اس کا مطلب ہے کہ یعقوب نے اپنی ساری خودی، طریقہ کار اور تکبر کو توڑ ڈالا۔ چونکہ وہ ایک ایسے آدمی میں تبدیل ہو گیا تھا جو فرما برداری نہ کر سکتا ہو مگر کرے، خدا نے اسے یعقوب رینگنے والا کیڑا کہا۔ یعقوب نے آزمائش کے ان اوقات کے ذریعے اپنی ہوشیار فطرت کو بھی کھینچ نکالا۔ بعد میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یعقوب اپنے بیٹوں کے اعمال سے نپٹتے ہوئے نیکی پر چلا۔ پرانے عہد نامے میں گناہگار فطرت جو کسی کے دل میں گہری جڑ رکھتی تھی اسے کھینچنا آسان بالکل بھی نہیں تھا، مگر یعقوب نے یہ کیا۔ خدا نے مضبوط دل رکھنے والے یعقوب کو اسرائیل کے لوگوں کی ابتدا بننے کے لیے لے لیا، لیکن اگرچہ یعقوب صاف ہو چکا تھا وہ پوری طرح پاک نہیں ہوا تھا۔ اس نے اپنے باپ اسحاق کی حمایت کے باعث اپنے دل میں بہت دکھ سہا تھا، لیکن پھر بھی وہ اپنے بچوں میں سے کچھ کے لیے حمایت رکھتا تھا۔ تو ہوا یوں کہ یعقوب نے اپنے
اس نے اپنے باپ کی تفریق سے تجربہ کیا تھا. اسے وہی چیزیں نہیں کرنی چاہیے تھی، مگر اس نے وہی کیا جو اس کے باپ نے کیا تھا. بہت عرصہ پہلے ساسیں اپنی بہوؤں کو بڑی سختی سے سکھاتی اور سخت سلوک کیا کرتی تھی. وہ سوچتی تھیں کہ وہ اپنی سگی بہو کے ساتھ اچھا سلوک کریں گی، لیکن جب وہ ساس بنتی تو وہ بالکل ویسا نہیں کرتی تھی. دراصل ان کی ساس نے ان کے ساتھ سختی کی ہوتی تھی. ٹھیک ہے، میرا اندازہ ہے کہ بے شک ان میں سے ساری ایسا نہیں کرتی ہوں گی، لیکن آج کل اکثر ایسا ہی ہوتا ہے. جب وہ ساس بنتی ہیں تو وہی سلوک کرتی ہیں جو ان کی ساس نے ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے. لیکن 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی. خیر، جب میں بڑا ہو رہا تھا میں نے کچھ شادی شدہ آدمیوں کو اپنے خاندان پر تشدد کرتے دیکھا. ان کے بیٹوں نے فیصلہ کیا کہ جب ان کی شادی ہوگی تو وہ اپنے خاندان پر تشدد نہیں کریں گے، مگر جب ان کی شادی ہوئی وہ اکثر شراب پیتے اور اسی طرح تشدد کرتے جیسے ان کے باپ کیا کرتے تھے. میں نے کہا ان کی طرح کے بہت سے تھے، بہت سے ایسے لوگ تھے. یقیناً پھر بھی 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی. چونکہ یعقوب تفریق میں پلا تھا، اسے ویسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن حقیقت میں اس نے وہی تفریق کر دکھائی. اس نے یوسف کے ساتھ بہت زیادہ امتیازی سلوک کیا. پیدائش 37 باب کی 3 آیت کہتی ہے، اور اسرائیل یوسف کو اپنے سب بیٹوں میں سے زیادہ پیار کرتا تھا کیونکہ وہ اس کے بڑھاپے کا بیٹا تھا، اور اس نے اسے ایک بوقلمون قبا بھی بنوا دی. یعقوب یوسف سے زیادہ پیار کرتا تھا. یعقوب کے اس امتیازی سلوک نے ایک بار پھر اس کے بچوں میں ایک المیہ کھڑا کر دیا. یعقوب کے دوسرے بیٹوں یوسف کے بھائیوں نے یوسف کو غلام کے طور پر بیچ دیا. انہوں نے یوسف کو قتل کرنے کی کوشش بھی کی. وہ کتنے عداوتی اور حاسد تھے کہ انہوں نے اپنے سگے خون سگے بھائی کو بطور ایک غلام بیچ دیا. انہوں نے اپنے باپ سے جھوٹ بھی بولا کہ یوسف کو کوئی درندہ کھا گیا ہے. بے شک یہ خدا کی پیش بینی میں خدا کی طرف سے اجازت تھی، کیونکہ یوسف میں ایسی چیزیں تھیں جن کو تبدیل ہونا تھا. لیکن مسئلے کی اصلی وجہ یعقوب کا عیبدار دل تھا. ابراہم سے اس کا موازنہ کرتے ہوئے جس نے کسی ہچکچاہٹ کے بغیر اپنا اکلوتا بیٹا اسحاق پیش کر دیا تھا، ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یعقوب ایمان میں کتنا کم تھا. کیونکہ یعقوب یہ خامیاں رکھتا تھا، وہ نئے یروشلم میں نہ جا سکا، مگر صرف آسمان کی 3 سلطنت میں ٹھہرے گا. یعقوب کی موت کے وقت اسحاق کی طرح وہ بھی کمزور ہو کر مرا. لیکن موسیٰ کے معاملے میں جس نے پوری روح کی تکمیل کی تھی، استثناء 34 باب کی 7 آیت کہتی ہے، اور موسیٰ اپنی وفات کے وقت 120 برس کا تھا، اور نہ تو اس کی آنکھ دھندلانے پائی اور نہ اس کی طبعی قوت کم ہوئی. بے شک موسیٰ زیادہ دیر تک جیتا نہیں رہا تھا جیسے ابراہم، یعقوب یا اسحاق رہے تھے. بنی نوع انسان کی عمر کا دورانیہ بہت کم ہو گیا تھا، اور موسیٰ صرف 120 برس زندہ رہا، مگر پھر بھی اس کی آنکھیں نہ دھندلائیں، اور 120 برس کی عمر میں بھی اس کی طبعی قوت کم نہیں ہوئی تھی. بائبل مقدس کے یہ لکھنے کا سبب ہمیں پورے روح کی برکات کے متعلق آگاہ کرنا ہے. روحانی آدمی اور مکمل روحانی آدمی میں یہی فرق ہے. بے شک جب یعقوب اور اسحاق مر گئے تو ان کی قوت آرام دہ لحاظ سے کھو گئی تھی اور انہوں نے آرام دہ موت کا سامنا کیا. لیکن ابراہم اور موسیٰ کے معاملے میں ان کی طبعی قوت ختم نہیں ہوئی تھی، بلکہ وہ تاحیات صحت مند تھے. جب وقت آیا تو خدا نے صرف روح لے لی. وہ جو روح کے الہام سے بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں وہ روح القدس کی تعلیم کے ذریعے ان متفرقات کو سمجھ سکتے ہیں. مسیح میں عزیز بہنوں اور بھائیوں، پیغام کا خلاصہ یہ ہے:
اس اجلاس میں نے بائبل مقدس کے کرداروں میں سے 3 لوگوں کے ایمان کی بابت گفتگو کی جو آسمان کی تیسری سلطنت میں جائیں گے۔ وہ بھی جنہوں نے بائبل مقدس میں فیصلہ کن کردار ادا کیے نئے یروشلم میں نہیں جائیں گے بلکہ آسمان کی تیسری سلطنت میں ٹھہریں گے، کیونکہ شریعت کے مطابق ان کے اعمال بے عیب تھے، مگر انہوں نے حقیقتاً پاک دل کی تکمیل نہیں کی تھی، کیونکہ یہ پرانے عہد نامے کے زمانے کے دوران تھا جب وہ اپنے دلوں میں روح القدس نہیں رکھتے تھے۔ خدا ان کو آسمان کی دوسری سلطنت میں نہیں بلکہ تیسری سلطنت میں لے جا رہا ہے۔ نئے عہد نامے میں جہاں روح القدس ہمارے دلوں میں رہتا ہے، ہم صرف اس وقت تیسری سلطنت میں جا سکتے ہیں جب ہم پاک دل کی تکمیل کرتے ہیں۔ اب بھی صرف اس وقت جب ہم کامل روحانی دل کی تکمیل کرتے ہیں اور خدا کے سارے گھرانے میں امانت دار ہوتے ہیں تو نئے یروشلم میں جاتے ہیں۔ آپ کے دل میں آسمانی بادشاہی کی کتنی تکمیل ہو چکی ہے؟ اگر آپ اپنے گھر سے اچھے گھر کی طرف جائیں تو آپ کو پتہ بھی تبدیل کرنا پڑتا ہے، اور اب آپ کے دل کا پتہ 1 برس پہلے کے مقابلے میں کہاں ہے؟ مجھے امید ہے کہ آپ لا تبدیل ایمان اور امید کے ساتھ بہتر رہائش گاہ پر زبردستی قبضہ کر لیں گے۔ میں خداوند کے نام میں دعا گو ہوں کہ آپ یقیناً نئے یروشلم کے وارث بنیں گے، جس کی وضاحت اگلے اجلاس میں کی جائے گی۔ آمین۔ بیماروں کے لیے دعا۔ میں ان سب لوگوں کے لیے دعا کروں گا جو بیمار ہیں۔ آپ اپنے بدن کے اس حصہ پر اپنا ہاتھ رکھ لیں جہاں پر بیماری ہے اور اس دعا سے استفادہ کیجیے۔ اگر آپ بیمار نہیں ہیں لیکن اپنی دلی مرادیں پانا چاہتے ہیں تو اپنا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ لیجیے۔ خدا کا زندہ کلام وقت اور فاصلے کی قیود سے آزاد ہے اور آپ کے ایمان کے مطابق آپ کے لیے کام کرے گا۔ آپ جہاں کہیں بھی ہوں، اگر ایمان کے ساتھ اس دعا کو قبول کریں گے تو آپ خدا کی قدرت کے حیران کن کام دیکھیں گے۔ ہاللویا۔ قادر مطلق خدا، تو جو محبت ہے، اپنے بچوں پر اپنے ہاتھ کو رکھ، اور تمام GCN دیکھنے والوں پر بھی جو ایمان سے اس دعا کو ٹی وی کے ذریعہ قبول کرتے ہیں۔ اپنا ہاتھ ان پر رکھ اور اپنے عجیب کام جو وقت اور فاصلے کی قیود سے آزاد ہیں ان تمام لوگوں کی زندگیوں میں دکھا جو دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں۔ ان کو ایسا ایمان عطا فرما جس کے وسیلہ سے ان کے تمام شکوک و شبہات ختم ہو جائیں، ان کی زندگی سے تمام دکھ اور مشکلات جاتی رہیں۔ روح القدس کی آگ سے جلا کر اور یسوع کے پاک خون کے وسیلہ سے دھو کر پاک کر دے۔ سر سے لے کر پاؤں تک سارے جسم میں خدا کی عظیم تخلیقی قوت آشکار ہو۔ میں خداوند یسوع مسیح کے نام سے دشمن ابلیس اور شیطان، تمام بیماریوں، جراثیموں اور کمزوریوں کو حکم دیتا ہوں کہ ان بدنوں سے الگ ہو جائیں۔ تمام چھوت کی بیماریاں جاتی رہیں۔ ہر وہ بیماری جو لا علاج ہے اور نئی دریافت شدہ بیماریاں روح القدس کی آگ سے جل کر بھسم ہو جائیں۔ آپ بیماری سے پاک ہو کر زور پائیں۔ معدے کا کینسر، پھیپھڑوں کا کینسر، رحم کا کینسر، جلد کا کینسر، آنتوں کا کینسر، ایڈز، لیوکیمیا، ذہنی امراض، دل کا عارضہ، پھیپھڑوں کی بیماریاں، ہر قسم کے زنانہ امراض، بلند فشار خون، شوگر، جلدی امراض، ہر قسم کی سوجن جاتی رہیں۔ پولیو، فالج، جوڑوں کا درد اور کمر کا درد یسوع مسیح کے نام میں ختم ہو جائیں۔ ہر قسم کا سر درد اور حادثات کے نتیجے میں پیدا ہونے والی ہر جسمانی تکلیف یسوع کے نام میں جاتی رہے۔ بیماری کی وجہ سے تھکان، نزلہ، زکام اور گلر جیسی بیماریاں روح القدس کی آگ سے جل کر بھسم ہو جائیں۔ مرگی، ذہنی معذوری، ذہنی دباؤ اور تمام ذہنی بیماریاں یسوع مسیح کے نام سے جاتی رہیں۔ ہر قسم کی تاریکی ختم ہو جائے اور ان کے دلوں میں اطمینان اور شادمانی آ جائے۔ خدا باپ تخلیق کی عظیم ترین قوت کے وسیلہ سے یہ جسم جو کمزور ہو چکے ہیں دوبارہ سے زور پائیں، فالج کے جکڑے آزاد ہو جائیں اور لنگڑے چلنا اور چھلانگے لگانا شروع کریں۔ نظر کی کمزوری جاتی رہے، بہرے سننا شروع کر دیں، اندھے بینائی حاصل کریں اور گونگے لوگ بولنا شروع کر دیں۔ خدا باپ بانجھ خواتین کو اولاد کی برکت عطا فرما، ٹوٹی ہڈیوں کو جوڑ دے اور جسم کے تمام جلے ہوئے حصے مکمل طور پر شفا یاب ہو جائیں۔ نشہ کی لعنت میں گرفتار لوگوں کو روح القدس کی آگ کے وسیلہ سے پاک اور صاف کر دے۔ جسم کے تمام مردہ خلیے زندہ ہو جائیں۔
تمام تاریکی جاتی رہے اور ابلیس کی قوتیں نکل جائیں۔ میں یسوع مسیح کے نام سے حکم دیتا ہوں کہ دشمن ابلیس، شیطان اور ہوا کی عملداری کا حاکم اپنا قبضہ چھوڑ دیں اور ان کے تمام قاصد بھی یسوع مسیح کے قادر نام میں نکل جائیں۔ تاریکی کی ناپاک، دھوکہ دینے والی اور گمراہ کر دینے والی قوتیں یسوع کے نام میں دور ہو جائیں۔ بے ایمانی اور نا انصافی کی بدروہیں جاتی رہیں، تمام تاریکی جاتی رہے، تیرا نور چمکے۔ خدا باپ ان کی روحوں کو بھی ان کے جسم کے ساتھ مضبوط فرما، ان کو قوت دے کہ یہ تجھ کو پکار سکیں، ان کو قوت دے کہ یہ اپنے گناہوں کو ترک کر سکیں، ان کی جانیں اس دنیا میں راحت پائیں اور ان کی زندگیاں خوشحال ہوں۔ ان کی دعاؤں کو قبول فرما اور ان کی دلی مرادوں کو پورا فرما۔ ان کی زندگیاں ایمان، امید اور محبت میں ترقی کرتی چلی جائیں اور ان کے خاندان بھی تیری نجات کے پیغام کو سن کر قبول کریں اور نجات حاصل کریں۔ ان کے خاندانوں کو ہر قسم کے حادثات اور تباہیوں سے محفوظ رکھ اور ان کو برکت دے کہ وہ ایک خوشحال زندگی بسر کریں۔ اے خدا، اپنے فرزندوں کو گھروں اور کاروبار کی جگہ پر روح القدس کی آتشی باڑ میں محفوظ رکھنا اور تیری آنکھیں جو آگ کے شعلہ کی مانند ہیں ان کو دیکھتی رہیں۔ ان کا باہر جانا اور اندر آنا مبارک ہو۔ انہیں برکت دے تاکہ یہ لوگوں کو قرض دیں لیکن کسی سے کبھی قرض نہ لیں۔ انہیں حکمت اور عقل دے اور ان پر فضل کر کہ وہ روح القدس سے معمور ہو جائیں۔ خداوند اپنے خادموں کو وہ کام کرنے کی توفیق اور فضل عطا فرما جو تو نے انہیں سونپا ہے۔ ہر چرچ میں ایک انقلاب برپا کر دے۔ اپنے بچوں کی رہنمائی کر تاکہ وہ تجھے جلال دیں جو بھی کام وہ کریں۔ اپنے عجائب کا ظہور فرما تاکہ وہ اپنے لبوں سے تیری گواہی دیں کہ وہ تجھ سے ملے ہیں اور تو ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ خدا باپ، میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں اور صرف تجھے ہی سارا جلال دیتا ہوں۔ میں خداوند یسوع مسیح کے نام میں یہ دعا کرتا ہوں، آمین۔